اما بنعمت ربک فحدث، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ملی ہیں۔ کسی کو عزت ملی یا کسی کو جو بھی مقام و مرتبہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ میلاد النبی، محفل میلاد ہر اس محفل کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی شان، عظمت، کمال اور فضائل کو بیان کیا جائے۔ محفل میلاد سجانے پر اجر اور فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جس نے محفل میلاد پر ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد کی، حضور کا ذکر کیا، اس نے گویا اسلام کو زندہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد پر ایک درہم خرچ کیا گویا وہ بدر اور احد میں شامل ہوا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد کروائی، محفل میلاد کا سبب بنا کہ جس کی وجہ سے حضور کا ذکر کیا گیا وہ سبب بنا، فرمایا کہ ایسا بندہ ایمان لے کر دنیا سے جائے گا۔ اور اسی طرح دنیا تصوف کے امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو میں سارے کا سارا وہ سونا محفل میلاد کے لیے خرچ کر دوں۔ اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کی یا محفل میلاد میں گیا، فرمایا کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے وہ جائے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کی اور صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور محفل میلاد کے لیے چراغاں کیا اور محفل میلاد کو سجایا، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ عز و جل اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ روز محشر انبیاء کے گروہ کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے محفل میلاد کروائی یا محفل میلاد میں شامل ہوا اور محفل میلاد میں اس نے تبرک تقسیم کیا، حتیٰ کہ پانی تقسیم کیا، اللہ عز و جل اس کے دل میں 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد کی یا محفل میلاد میں حاضر ہوا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حشر صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد کی اور محفل میلاد میں کھانے کا اہتمام کیا، اس کی ہر وہ چیز جو محفل میلاد میں استعمال ہوئی اور محفل میلاد میں اس نے اس چیز کو تقسیم کیا، ہر چیز کے اندر اللہ عز و جل اسے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہر سال پچھلے سال سے بڑھ چڑھ کر اعلیٰ پیمانے پر، اونچے پیمانے پر حضور کا میلاد، حضور کی آمد کا جشن منایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہر طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور کئی ایسے بدبخت ملک ہیں کہ جو سرکاری سطح پر حضور کی شان میں گستاخیاں کروا رہے ہیں۔ ایسے ناجائز حکمران ہیں، ایسے غلیظ اور گندے قسم کے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پر امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور کی شان گلی گلی، ہر جگہ پر، شہر اور گاؤں بستی دیہات، ہر جگہ میں جا کے حضور کی عظمتوں کے ترانے پڑھیں۔